فضل حق، جنہیں شیر بنگال بھی کہا جاتا ہے، 1916 سے 1921 تک آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر بھی رہے۔ وہ 1936 کے الیکشنز کے نتیجے میں بننے والی کولیشن گورنمنٹ کو لیڈ کر رہے تھے اور بنگال کے وزیر اعظم کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ یہ وہی کولیشن تھی جس کا حصہ آل انڈیا مسلم لیگ بھی تھی۔ فضل حق صاحب کی اپنی سیاسی جماعت تھی جس کا نام تھا کرشک پرجا پارٹی۔ کرشک پرجا پارٹی مطلب زرعی پیپلز پارٹی۔ فضل حق صاحب نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا، اسی لیے تو 1946 کے انتخابات میں مسلم لیگ کو بنگال کی 117 ریزروڈ مسلم نشستوں میں سے 110 پر کامیابی حاصل ہوئی۔ یہ ایک بڑی جیت تھی اور اس بات کا اعلان بھی کہ بنگال پاکستان میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ لیکن اس اعلان کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ پاکستان بننے کے بعد بنگالی اپنے کلچر، اپنی زبان اور اپنی سیاست سے دستبردار ہو جائیں گے، اگرچہ مغربی پاکستان میں شاید اس کا یہی مطلب اخذ کیا گیا۔ اسی لیے تو شیر بنگال فضل حق نے بہت جلد بنگالیوں کے حقوق مانگنا شروع کر دیے۔ بات کچھ ایسی ہے کہ 1951 میں بنگال میں صوبائی انتخابات ہونا طے تھے، اگرچہ یہاں سندھ، کے پی اور پنجاب کی اسمبلیوں میں تقریباً وقت پر ہی انتخابات ہوئے جنہیں مسلم لیگ نے جیت لیا، لیکن بنگال میں مسلم لیگ کی جیت تھوڑی انسرٹن دکھائی دیتی تھی، لہٰذا وہاں پر انتخابات ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کا شکار رہے۔ اور جب مارچ 1954 میں انتخابات آئے تو مسلم لیگ کی ایلیٹ لیڈرشپ کے تمام خدشات درست ثابت ہوئے۔ بنگالی لیڈرز اپنی اسٹریٹجی طے کر چکے تھے۔ فضل حق نے اپنی نئی سیاسی جماعت بنائی جس کا نام رکھا سرمک کرشک پارٹی، مطلب مزدور کسان پارٹی۔ دوسرے بڑے بنگالی لیڈرز جن میں مولانا بھاشانی، حسین شہید سہروردی اور شیخ مجیب الرحمن نمایاں ہیں، ان سب نے مل کر آل پاکستان عوامی مسلم لیگ کے نام سے ایک علیحدہ سیاسی جماعت بنا لی، اور پھر ان دونوں جماعتوں نے مل کر جگتو فرنٹ کے نام سے ایک الائنس بنایا جسے لیڈ کر رہے تھے شیر بنگال فضل حق۔ اور 54 کے انتخابات میں جگتو فرنٹ کو ملیں 237 میں سے 223 نشستیں، اور یہ ایک ایسا نتیجہ تھا کہ جس کے بعد مغربی پاکستان میں بیٹھی حکمران لیڈ کو اگلے 16 برس تک انتخابات کروانے کی ہمت نہیں ہوئی، جبکہ عام پاکستانیوں کو انتخابات کے حق سے محروم رکھا جنرل ایوب خان کے مارشل لاء نے۔ 1 یونٹ فارمولا اپنی بدترین شکل میں امپوز کر دیا گیا، اور اشرافیہ نے خود کو یہ کہہ کر تسلی دے لی کہ وہ بندوق کی نوک پر پاکستان کی نیٹو اقوام کو ان کی شناخت، زبان اور کلچر سے دور رکھ لیں گے۔ لگے ہاتھ ایک ریاستی نیریٹو نیٹیوز پر امپوز کر دیا گیا، 1 نیشن 1 لینگویج 1 کلچر کے نام پر۔ لیکن ایسا ہوا نہیں، کیونکہ مشرقی پاکستان میں صوبائی خود مختاری کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا تھا، اور انہوں نے اپنی کلچرل اور لنگول آئیڈینٹی کی جد و جہد کو اور تیز کر دیا، اور آخرکار یہاں کی اشرافیہ یا یوں کہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کو 1969 میں عام انتخابات کا اعلان کرنا ہی پڑا۔ قومی اسمبلی کی 300 میں سے 162 نشستیں بنگال کو دی گئیں ان کی آبادی کے تناسب سے۔ دسمبر 1970 میں ووٹنگ ہوئی اور شیخ مجیب الرحمن کی عوامی مسلم لیگ کو ملیں 162 میں سے 160 سیٹیں۔ بنگالی عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، لاؤڈ اینڈ کلیئر۔ ان انتخابات میں عوامی لیگ کے علاوہ دوسری بڑی جماعت تھی پاکستان پیپلز پارٹی، جس کو 85 نشستیں حاصل ہوئیں۔ اب اگلا مرحلہ تھا پاکستان کے لیے آئین کی تشکیل۔ تو طے یہ پایا کہ اسمبلیاں اپنے پہلے اجلاس کے بعد 120 دنوں کے اندر نیا کانسٹیٹیوشن بنا لیں گی۔ جنرل یحییٰ خان نے اعلان کیا کہ اسمبلی کا اجلاس 3 مارچ 1971 کو ہوگا، لیکن جنرل یحییٰ خان یہ بھی جان چکے تھے کہ اب مشرقی پاکستان میں ہونے والی قانون سازی کو کم از کم یہاں کی اسٹیبلشمنٹ چیلنج نہیں کر سکتی، تو اس کا انہوں نے بہت سیدھا سادہ یا یوں کہیے کہ آزمودہ حل نکالا۔ انہوں نے اجلاس ہی ڈیلے کر دیا اور ذوالفقار علی بھٹو اور شیخ مجیب الرحمن سے بات چیت کرنے کی کوشش کی، اور جب مطلوبہ نتائج نہیں نکلے تو انہوں نے جمہوریت کھیلنا ہی بند کر دیا۔
اس طرح سے مغربی پاکستان نے مشرقی پاکستان کے ووٹ کو عزت نہیں دی اور عوامی لیگ کے 160 میں سے 76 ممبرز کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ جو واقعہ ہوا جس کی وجہ سے بنگلہ دیش قائم ہوا، اس وقت جنرل یحییٰ خان کی حکومت تھی۔ یحییٰ خان نے ملٹری ایکشن کا آرڈر کیا ایسٹ پاکستان میں، اور اس کا ریزن یہ تھا 3 مارچ 1971 کا اسمبلی سیشن بلانے کا آرڈر کینسل کیا گیا، تو عوامی لیگ نے پروٹیسٹ کیا اور 7 مارچ 1971 کو یہ اعلان کیا کہ ہم نان کوآپریشن موومنٹ شروع کر دیں گے اگر ہمارے حقوق نہ دیے گئے۔ جنرل یحییٰ خان نے ان 76 نشستوں پر بائی الیکشنز کا اعلان کر دیا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ انف از انف۔ بنگالی اپنی ووٹ کی ایسی تذلیل کے بعد اب کوئی بات سننے کو تیار نہ تھے، اور پھر وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یحییٰ خان نے بنگالیوں کی آواز کو طاقت سے دبانے کی کوشش کی۔ آپریشن سرچ لائٹ شروع ہوا 25 مارچ 1971 میں۔ 16 دسمبر 1971 جب پاکستان 2 لخت ہوا، یہ ہماری تاریخ کا ایسا چیپٹر ہے جسے بار بار پڑھنا چاہیے، پڑھانا چاہیے، تاکہ شاید ہم اپنے ماضی سے کچھ سیکھ سکیں۔ نیٹو میڈیا اسی حوالے سے اسی موضوع پر 3 حصوں پر مشتمل اپنا شو نیٹو تاریخ لا رہا ہے۔ کب، کیسے، کہاں، کیا ہوا، کیا ہوتا رہا، دیکھیے اور جانیے نیٹو تاریخ میں۔ اور نیٹو میڈیا کے ٹویٹر ہینڈل کو فالو کرنا مت بھولیے گا، ہمارا فیس بک پیج لائک کیجیے اور یوٹیوب پر نیٹو میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔